بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ کس صورت میں انسان کو ملتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ مرحوم شیخ بہائی ایک عارف کامل شخص سے بات نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ عارف کامل شخص جو تھے وہ لوہے کے کارخانے کے قریب اصفہان کے قبرستان کے ایک مقبرے میں اکیلے رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک میت کو دفن کر کے واپس چلے گئے، اور وہ شخص کہتے ہیں کہ میں نے اس قبر کو جا کر اس مقام کو دیکھا تو تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد مجھے بہت ہی اچھی اور خوبصورت خوشبو جو ہے وہ سونگنے کو ملی، مگر میں بہت حیران ہوا اور دائیں بائیں دیکھا تو مجھے ایسا کوئی مقام نظر نہ آیا، بلکہ پھر میں اس کی تلاش میں جو ہے اس مقام کی طرف نکل پڑا۔ پھر اچانک جب میں نے دیکھا کہ اسی قبر جو ابھی وہ بنا کے گئے تھے اسی سے ایک اچھی اور خوبصورت خوشبو آ رہی تھی۔ وہ عارف شخص کہتے ہیں کہ جب میں اس خوشبو کو دیکھ چکا کہ اس قبر سے آ رہی تھی، تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ اسی قبر کے مقام پر ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ اس قبر کے قریب گیا، اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ نوجوان اس قبر کے اندر داخل ہو گیا۔ جب وہ قبر کے اندر داخل ہوا تو کچھ ہی دیر گزرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا کہ بہت ایسی گندی اور جلی ہوئی بدبو آ رہی تھی جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں سونگھی تھی۔ تو اس کے بعد میں بڑا حیران ہوا، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب یہ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ نوجوان جو اندر داخل ہوا تھا، اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے اس قبر کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ عارف شخص کہتے ہیں کہ جب میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ نوجوان جو ایک خوبصورت شکل میں اور لباس میں قبر میں داخل ہوا تھا، تو تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ پریشان حال صورت میں مجھے نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے تم جب داخل ہوئے تو بڑے خوبصورت جوان تھے اور اس کے بعد ایک کتا داخل ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ اصل میں ماجرا یہ ہے کہ میں اس مرنے والے انسان کے نیک اعمال تھا، اور میرا کام تھا کہ میں ان کے پاس رہتا، اس کی حفاظت کرتا، مگر جو کتا داخل ہوا ہے وہ اس انسان کے بد اعمال تھے جو اس میں داخل ہونے کے بعد مجھ پر حاوی ہوئے۔ چونکہ میری طاقت کم تھی، میں اس کا مقابلہ نہ کر سکا اس انسان کے برے اعمال کا، تو مجھے باہر نکال دیا، اور اس جوان مرنے والے کی قبر جو ہے اب وہ ایسے اعمال کا ٹھکانہ بن چکی ہے کہ وہ اس کی قبر میں انتظار کر رہے ہیں کہ روز حساب آئے گا تو اسے اس کی سزا لی جائے گی۔ یعنی یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کس انداز میں اس دنیا میں ہم گزارتے ہیں، یا مرنے کے بعد ہمارے نیک اعمال ہی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کے بعد ہی ہم ایسی دنیا اور ایسی اچھی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔